50-50 ہے. اسی لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ شوہر رات کے 2:30 بجے کروٹ بدل کر کوئی میسج کر رہا ہے تو ایک دم دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لیلا ہو جس کو یہ میسج کر رہا ہے. تو اب قسم کھا لیں کہ واقعی وہ لیلا وہ کر رہا ہے؟ نہیں. یہ کیا آیا؟ شک. کیونکہ 50-50 ہو سکتا ہے بھی کسی کو ضروری میسج کر رہا ہو، کوئی دوست ہو، کوئی افسر ہو، کوئی اور ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل ماحول ایسا ہے واقعی کوئی خاتون پیچھے لگ گئی ہو. اس میں یہ ہے شک. اس شک کو شک ہی رہنے دیں، اس کو یقین کے درجے پر لا کر عملی کوشش نہ کریں کہ صبح شوہر اٹھا تو منہ بنا ہوا ہے. کیا ہوا بھائی؟ کچھ بھی نہیں. چائے تو پلا دو، خود جا کے بنا لو. ارے خیریت تو ہے؟ ہاں ہاں خیریت ہے. یہ بتاؤ 2:30 بجے کیا کر رہے تھے رات کو؟ کس کو میسج کر رہے تھے؟ کون تھی وہ جو تمہاری زندگی میں آ گئی؟ ہاں میں تو بور ہو گئی ہوں نا، مجھ سے تو بور ہو گئی، پرانی ہو گئی ہوں. ارے بھائی خدا کے واسطے پہلے سن تو لو. تو یہ اس کو شک کے بجائے یقین کے درجے پہ لا کر اسٹریٹ فائرنگ. اس کے بعد اگر شوہر دکھائے کہ دیکھو یہ رہا میسج، میں تو امی کو کر رہا تھا. اچھا کیا ہوا امی کو؟ چائے کے لاتی ہوں. اب شوہر بولے نہیں پہلے ادھر آؤ، ادھر بیٹھو ذرا، پہلے بتاؤ کہ تم نے شک کیا کیوں؟ تو پھر لڑائی جھگڑا فساد. یہی شوہر کے معاملات ہوتے ہیں. اگر بیوی ہفتے میں 2 بار لے کے جانے کے کہہ دے، شیطان فوراً دل میں ڈالتا ہے یار چکر کیا ہے، پہلے تو نہیں جاتی تھی اب کیوں جانے لگی ہے، کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چل گیا. پھر ہم وہی پپو پان والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یار کچھ ایسا مسئلہ چل رہا ہے گھر میں. بھائی ہوشیار ہو جا، آج کل کچھ پتہ نہیں ہے کسی کا، برقعوں کے اندر عورتیں کارنامے کر رہی ہیں، نگاہ رکھ ورنہ ایسا نہ ہو بدنام ہو جائے. بس یہ اب ہم نے اس شک کو یقین کے درجے پہ فوراً فائز کر دیتے ہیں، پیچھا کرنا شروع کریں گے یا بیوی کے اوپر سختی شروع کر دیں گے، اسے سامنے بٹھا کر انویسٹیگیشن کریں گے. سچ بتا، قرآن پر ہاتھ رکھ. مجھے ایسے ایسے کیسز ملے ہیں کہ بیویاں بالکل پاک باز ہیں لیکن شوہر اتنا شکی وہ کہتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھے گی تو میں مانوں گا، اگر تو نے قرآن پہ ہاتھ نہیں رکھا تو اس کا مطلب ہے تیرا کردار غلط. تو اس شک کو سمجھنا چاہیے. شک کسی عمل کی بنیاد نہیں بننا چاہیے، یعنی یقینی عمل کی. اس کو یقین کے درجے تک نہ لے کر آئیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ شک کو بالکل نظر انداز کر دیں. اگر آپ کا ایک بزنس پارٹنر ہے اور آپ کو تھوڑا سا شک پڑا ہے کہ کچھ یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ اس شک کو ختم کریں کہ نہیں میں کیوں بدگمانی کروں. یقین کے درجے تک نہ آنے دیں، لیکن اب آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. اس کو یہ نہیں کہا کہ تم کچھ کر رہے ہو، یہ ہے یقین کے درجے پر لانا، بلکہ آپ اپنے طور پہ کریں، اس طرح کی اس کی دل آزاری نہ ہو. اس کو اطلاع مل جائے تو وہ آپ سے بدظن نہ ہو. کر سکتے ہیں ایسی شوہر کو بیوی کے کسی عمل پر کچھ ایسا شک پیدا ہو جائے تو یوں نہیں کہ بیوی کو بٹھا کے شروع کر لے، بلکہ احتیاط کے ساتھ اگر وہ کچھ معلومات کرنا چاہے تو وہ اس طرح کر سکتا ہے، یا اپنے طور پہ تحقیق. اسی طرح بیوی کو اگر شوہر پر ہو جائے تو آج کل شوہر بھی کم تو نہیں ہے نا، بیوی صحیح شک کر رہی ہے تب بھی کہتے تم مجھ پہ شک کرتی ہے، شرم کرو، حیا کرو، اپنے سرتاج پر تم ایسا کر رہی ہو، شوہر کا حق تمہیں نہیں پتا. جیسے ادھر گئی تو ابھی نہ کرنا، کچن میں گئی ہوئی ہے. تو بھئی بیوی تو صحیح شک کر رہی تھی آپ کے اوپر، آپ تو ایسا غصہ کر رہے تھے جیسے آپ تو اللہ کے ولی ہیں اور بیوی نے بڑا غلط کیا ہے، تم مجھ پہ شک کرتی ہے، تم تو صحیح شک کر رہی ہے، ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہو. تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب پکڑا جاتا ہے مرد تو بے قراری اور بے چینی، ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے. اور اتنے یہ کیسز ہو رہے ہیں کہ بیویاں بیچاری شک نہ کریں تو کیا کریں. تو اس لیے پھر اگر بیوی اپنے طور پہ بالفرض آپ کو ایسا نظر آیا، آپ رات کو اٹھے تو بیوی آپ کا میسج چیک کر رہی تھی، تو ناراض نہ ہو. میرا مشورہ یہ ہے کہ ناراض نہ ہو کہ عورت میں غیرت مرد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. غیرت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ساتھ خاص ہو اس میں کسی غیر کی شرکت کے یقین کی بنا پر جو دل میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے غیرت. اسی لیے جب آپ دوسری شادی کی کوشش کرتے ہیں تو بیوی ناراض ہوتی ہے کیونکہ شوہر بیوی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس خاص میں اب غیر شریک ہونے والی ہے تو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام ہے غیرت. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت زیادہ غیرت سے نوازا ہے، مرد کو بھی نوازا ہے، عورت کو اس سے کہیں زیادہ نوازا ہے کہ وہ اپنی محبت میں، اپنے پیار میں، اپنے شوہر کے ساتھ کسی کو شریک نہیں دیکھنا چاہتی. اور جب اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو معاشرے میں جو کچھ واقعات ہیں وہ اس کے سامنے آتے ہیں
کہ کسی عورت نے شوہر کو بہکا کے اپنے ساتھ ملایا تو پہلے بیوی کو ہی طلاق دے دی، اس کو نظر انداز کر دیا، اس قسم کے وساوسانہ، یہ کوئی مطلب فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اس پہ غصہ آنے کے بجائے ہم اپنی شخصیت کو اتنا صاف ستھرا اور کامل رکھیں کہ بیوی کے دل میں شک ہی پیدا نہ ہو۔ اور میں اکثر ایسے موقع پہ سمجھاتا ہوں کہ آپ فوراً آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ میں نہیں ہوں، میرا داماد ہے، اور یہ میری بیوی نہیں بلکہ میری بیٹی ہے۔ اگر میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا معاملہ دیکھتی اور اس کو اپنے گھر کو بچانے کے لیے تھوڑا بہت شوہر کس طرح چیک کرتی اور مجھے پتہ چل جاتا تو میں اپنی بیٹی کو کیا کہتا کہ ایسا نہ کر، بلکہ میں کہوں گا کہ ہاں بیٹا تھوڑا سا نگاہ رکھو، آج کل ماحول ذرا خراب ہے، واقعی ایسا نہ ہو کہ پھر تو بعد میں پچھتاتی رہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہماری بہن ہے اگر آ کے گھر میں بتائے کہ جی میرے شوہر کا ذرا آپ کے بہنوئی کا عمل تھوڑا مشکوک ہو گیا ہے، رات میں کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں آتی ہوں تو فون کاٹ دیتے ہیں، فوراً گھبرا جاتے ہیں، ایک دم چہرے کا رنگ پھک پڑ جاتا ہے، کمپیوٹر فوراً بند کر دیتے ہیں اور فوراً کچھ اور مطلب غصے کا بیجا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ بھی یہ کہیں گے کہ بھائی وہ خطرہ لگتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ واقعی کوئی غلط کام کر رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے، اس لیے تھوڑا سا ہوشیار رہو، ذرا شوہر پہ نظر رکھو۔ تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، اس کے دل میں بھی، وہ بھی ایک عورت ہے، اس کے دل میں بھی خیال آ سکتا ہے۔ تو حتی الامکان ہم تو ہمیشہ میاں بیوی دونوں کو سمجھاتے ہیں کہ خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے کردار کو بالکل پاکیزہ رکھیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنی گفتگو، اپنے میل ملاپ کو اتنا صاف ستھرا رکھیں اور اتنا شوہر کے سامنے ظاہر رکھیں کہ کبھی دل میں بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اور شوہر کو بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بیوی کو ہی سب کچھ سمجھیں۔ جب شادی ہو گئی ہے تو آپ کی مسکراہٹ، آپ کا پیار، آپ کا اظہار محبت، آپ کا وقت اپنی زوجہ کے لیے ہونا چاہیے۔